शिकार की बात शुरू करता हूँ तो उस जमाने के कई वाकयात याद आ जाते हैं जिनका शिकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने मेरे नाम के साथ शिकारी का लेबल लगाकर मुझे पाबंद कर दिया है कि मैं सिर्फ शिकार की कहानियां सुनाया करूं। मेरा शिकार भी कोई शिकार था। कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़े और हम कुत्तों के पीछे दौड़ पड़े। ना कुछ हासिल न वसूल। शिकार तक पहुंचे तो शिकार गायब, बिल में घुस गया या कुत्तों ने चट कर लिया। हमारे हिस्से में पसीना और थकन आती थी और अपनी माओ की गालियां। अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये मिसरा न कह जाते, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो मैं आपको कभी न बता सकता कि हम शिकार क्यों खेला करते थे। बहाने वाला मिसरा मेरे लिए एक माकूल बहाना बन गया है, वरना सारी उम्र शर्मसारी में गुजर जाती कि मैं खरगोशों और गीदड़ों के छोटे छोटे बच्चों को यतीम करता रहा। ये भी अच्छा है कि जानवर की मादा बेवा नहीं होती, वरना ये गुनाह भी मेरे खाते में लिखा होता कि मैंने बहुत सी खरगोशनियों और गीदड़ियों के सुहाग उजाड़े हैं। आज भी आपके चिपकाए हुए लेबल से मजबूर होकर शिकार का कोई दिलचस्प वाकया याद कर रहा था कि एक और वाकया याद आ गया जो हमारे मुआशरे का एक हादसा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसे शिकार की कहानी समझकर ना पढ़ें। ज़माना बदल गया है मगर हमारे ख्यालात और तौर तरीके नहीं बदले। ज़माना भी ऐसा बदला है कि मेरे लड़कपन और आज के दौर में फिल वाक़े ज़मीन और आसमान जितना या सियाह और सफ़ेद जितना फ़र्क आ गया है, जैसे तहजीब व तमद्दुन ही बदल गया हो। आज अपने दौर की बातें सुनाने लगता हूँ तो बाज़ बातें नाकाबिल यकीन और मुज़हका खेज़ लगती हैं। मसलन मोहब्बत और प्यार को ही ले लीजिए, जिसे आजकल रोमांस लड़ाना कहते हैं। मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल रोमांस लड़ाना फैशन बन गया है। दिल यूं लिए दिए जाते हैं जैसे सिगरेट का पैकेट खोलकर सिगरेट पेश किया जाता है। बैक वक्त 2 सिगरेट सुलगे, सुट्टे लगे, धुआं उठा और सिगरेट फेंक दिए गए। फिर कहीं और जाकर किसी और को सिगरेट पेश किया या किसी का पेश किया हुआ सिगरेट सुलगा लिया। हमारी जवानी के दौर में भी रोमांस होते थे, मगर ऐसे आम नहीं जैसे आज आप देख रहे हैं। पसंद और नापसंद, मोहब्बत और नफरत इंसानी फितरत में शामिल हैं। उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अलबत्ता शर्म हया और किरदार को खैरबाद न कहा जाए तो मोहब्बत आज की रोमान परस्ती, जिसके लिए फिल्में मशअले राह बनती हैं, की गलीज सूरत इख्तियार नहीं करती। हमारे दौर में अक्सर व बेशतर नौजवानों की पसंद और मोहब्बत दिल में ही रह जाती थी और उनकी शादी कहीं और कर दी जाती थी। फिर ये नौजवान अपनी दुल्हनों से रोमांस लड़ाया करते थे और जब किसी की किसी से मोहब्बत हो जाती थी तो उन्हें मौत ही जुदा करती थी। दिल को हिला देने वाले ड्रामे जन्म लेते थे। अपने इलाके का एक जवान याद आता है जो कबड्डी का नामी गिरामी खिलाड़ी था। उसमें चीते जैसी फुर्ती और ताकत थी। जिस्म ऐसा जैसे किसी बुत तराश ने बड़ी मोहब्बत से तराशा हो। खुदा ने उसे आवाज़ भी पुरसोज अता की थी। रात को सैफुल मुलूक गाता था तो राह चलते मुसाफिर रुक जाते थे, मगर इसे वो इज्जत हासिल नहीं थी जो उस दौर में इस किस्म के नामी गिरामी खिलाड़ियों और पहलवानों वगैरह को हासिल होती थी, क्योंकि वो ज़ात का कुम्हार था। राजों और चौधरियों के सामने उसे चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। हुआ यूं कि एक सबसे ऊंची ज़ात की लड़की उस पर मर मिटी। मुलाकातें बड़ी दुश्वारी से होती थीं। लड़की दूसरे गांव की थी जहां यह आदमी कबड्डी खेलने चंद बार गया था। गांव में राज छुप न सका। एक बार उसी गांव में कबड्डी का मैच था। वो गया, उसे खुफिया जरिए से इत्तला मिली कि लड़की इसे फला गैराबाद मकान में मिलेगी। उस दौर की कबड्डी बहुत सख्त होती थी। सांस रोक कर खिलाड़ी बारी देने जाता था। सारा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। कबड्डी खत्म हुई तो लोग खिलाड़ियों के गिर्द जमा हो गए। औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए। उस जवान ने मौका मौजू देखा, वहां से खिसक गया और उस गैर आबाद मकान में चला गया जहां लड़की उसका इंतजार कर रही थी। किसी ने देख लिया और लड़की के भाइयों को बता दिया। भाई कुल्हाड़ियां लेके आ गए। मकान में दाखिल हुए तो ये आदमी किवाड़ के पीछे हो गया। लड़की सामने खड़ी थी। भाई उसकी तरफ गए। ये आदमी वहां से निकल गया। उसे अपने गांव में जाकर दूसरे दिन पता चला कि भाइयों ने बहन को इसी मकान में कत्ल कर दिया है। सारे गांव ने ईका कर लिया और कत्ल हजम हो गया। उससे अगली रात ये कुम्हार कुल्हाड़ी लेकर लड़की के गांव गया। उस घर की दीवार फलांग कर अंदर गया। दोनों भाइयों को जगाया। वो उठे तो दोनों को उसने कत्ल कर दिया।
खून आलूद कुल्हाड़ी उठाए थाने गया और बताया कि वो 2 आदमियों को कत्ल कराया है। उसे हवालात में बंद कर दिया गया। उसकी बंद मुट्ठी में एक रेशमी रुमाल था जो लड़की ने इसे इस आखिरी मुलाकात में दिया था। ये रुमाल फांसी पाने तक उसकी मुट्ठी में रहा, जो उसकी वसीयत के मुताबिक कब्र में भी उसके साथ गया। ये खास तौर पर सामने रखें कि ये पाक मोहब्बत की कहानी है, पाकिस्तानी मोहब्बत की नहीं। कबड्डी से मुझे एक दोस्त जहांगीर खान याद आ गया है, जिसे हम जहाना कहते थे। उसका भी जिस्म बहुत दिलकश था। उसने ये दिलकशी बड़ी मेहनत से हासिल की थी। ऐसे जिस्म को कमाया हुआ जिस्म कहा करते हैं। जहाना हमारा दोस्त तो था, लेकिन हमारी शिकार पार्टी में शामिल नहीं था। वो वर्जिश और कबड्डी का शौकीन था। मैं शायद पहले भी किसी कहानी में जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दौर में मर्द फैशनी लिबास और बालों की बनावट से नहीं, जिस्म की बनावट की वजह से पसंद किए जाते थे। उस दौर के नौजवान आज की तरह कागज के घोड़े और काठ के उल्लू नहीं हुआ करते थे। दुबले पतले और कमजोर जिस्म वाले को रिश्ता भी जरा मुश्किल से ही मिला करता था। जहाना मर्दानगी का नमूना था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। हमारे गांव से कोई 2.5 मील दूर एक गांव में जहाने की रिश्तेदारी थी। वहां वो जाता रहता था। कबड्डी खेलने तो अक्सर जाता था। हमने देखा कि वो इस गांव में कुछ ज्यादा ही जाने लगा है। एक रोज मैंने उससे पूछा कि उसे वहां के रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार हो गया है या वहां के कबड्डी के खिलाड़ियों से। पहले तो वो इसी तरह दूसरे तीसरे दिन इस गांव में कभी नहीं गया था। वो जरा सा मुस्कुराया, फिर संजीदा हो गया। कहने लगा, अगर राज को दिल में रखो तो बता दूं कि मुझे किससे ज्यादा प्यार हो गया है। मुझे मशवरा भी दो साबू। मैंने राज को दिल में रखने की कसम नहीं खाई। इतना ही कहा, तुम्हें ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। कहो क्या बात है। उसे इसी पर यकीन हो गया। वो आखिर मेरा दोस्त था। उसने इधर उधर देखकर पूछा, मुझे बदमाश तो नहीं कहोगे? मस्जिद में ले चलो, कुरान सर पर रख दो। कसम खाकर कहूंगा कि उस लड़की को मैं चांद की तरह शफाफ नीयत से चाहता हूँ। मैंने कसम खा ली है कि शादी उसी के साथ करूंगा। अल्लाह और रसूल के कलमे पढ़कर कहूंगा कि ये मेरी मलकियत है। इससे पहले उसकी इज्जत को इसी तरह अजीज समझता हूँ जैसे अपनी बहन की इज्जत। उसने लड़की का नाम बताया जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये उसी गांव की थी जहां वो कबड्डी खेलने जाया करता था। कहने लगा, पहल उस लड़की की तरफ से हुई है। दिलेर लड़की है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है। लड़की के गांव से कुछ दूर लड़की के बाप का सब्जियों का बाग था, जिसमें रहट भी था। वहां दरख्तों और झाड़ी नुमा पौधों की बहुतात थी। बाग की सब्जियां हर रोज ऊंट पर शहर की मंडी भेजी जाती थीं। बाग में मज़ारे काम करते थे। हमारा इलाका ऐसा है कि इंसान जरा परे हो जाए तो पता नहीं चलता कहाँ गायब हो गया है। खड नाले बेशुमार हैं, नशीब व फराज हैं, घाटियां और टीले हैं। बारिशों और आंधियों ने मिट्टी के इन खदोखाल को अब बिल्कुल ही बदल दिया है। बाज टीले और घाटियां मैदान बन गई हैं। लड़की अमीर जमींदार घराने की थी। वो कभी कभी अपनी हमराज सहेलियों के साथ बाग में जाया करती थी। इधर से जहाना भी चला जाता और उनकी मुलाकात हो जाती थी, जो 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं होती थी। नीयत ख्वाह चांद की तरह ही शफाफ हो। चोरी की मुलाकात की सजा मौत से कम नहीं थी। शर्म हिजाब भी गालिब रहता था। जहाना उस लड़की के साथ शादी की कसम खा चुका था और देहाती मुआशरा कसम खाए हुए था कि लड़कियों के रिश्ते अपनी बिरादरियों के लूले लंगड़ों को दे देंगे, बिरादरी से बाहर नहीं देंगे। जहाने और लड़की की जातें अलग अलग थीं और दोनों ऊंची जातें थीं, मगर बिरादरियां अलग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। लड़की की अपनी बिरादरी में लड़के मौजूद थे। दूसरी मुश्किल ये कि जहाने की मंगनी कई साल पहले हो चुकी थी। आधी सदी गुजर गई है। जहाने और उस लड़की की हड्डियां भी खाक हो चुकी हैं, लेकिन वो मुझे उसी तरह आंखों के सामने खड़ा नजर आता है। दिलकश जिस्म, दिलों को मोह लेने वाला चेहरा और आंखों में नौजवानी का जादू। मैं आज भी उसकी आवाज सुन रहा हूँ। मुझे बदमाश तो नहीं कहोगे? इस लड़की को मैं चांद की तरह शफाफ नीयत से चाहता हूँ। मुझे उसकी मुस्कुराहट याद है और उसकी संजीदगी भी याद है। साबू, उसने कहा था, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम कोई हल निकालो। गांव के बुजुर्गों के कानों तक ये बात किस तरह पहुंचाई जाए कि दोनों बिरादरियां मुसलमान हैं, हम में से कोई भी काफिर नहीं, फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? बुजुर्गों को किस तरह कहा जाए कि हमारी शादी ना हुई तो हम दोनों जहर खाकर मर जाएंगे या कहीं भाग जाएंगे।
یہ صحیح ہے کہ دونوں برادریوں میں کوئی بھی کافر نہیں، میں نے کہا، لیکن برادری سے باہر لڑکی کا رشتہ دینا کفر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بزرگ تمہاری بات نہیں سنے گا، بات کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ مجھے تو یہی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کہیں بھاگ جاؤ۔ یہ تو اس نے بھی کہا ہے، اس نے کہا، وہ تیار ہے، لیکن میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دل میں اس کی محبت ہے، اس لیے میں اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کی عزت کرتا ہوں۔ میں ان کی بیٹی کو بھگا لے گیا تو اس کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ اس لڑکی کا نام لیں گے تو کہا کریں گے کہ بدکار تھی، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس کے آنسو یاد ہیں جو اس کی آنکھوں میں تیر آئے تھے۔ اس کی الجھن کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس کے راز سے ہم 3 دوست واقف ہوئے۔ آج اتنی مدت بعد جب نہ وہ دنیا میں رہا ہے نہ لڑکی، میں یہ راز آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوستوں میں صرف ایک رازدار زندہ رہ گیا ہے، یہ شہباز خان ہے۔ کبھی کبھی ہم دونوں بوڑھے گاؤں کے قبرستان میں جاتے ہیں، دوستوں کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو جوانی میں ہی ہمارے شکار کے خبط کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ بھی ہیں جو پوتوں نواسوں کو گودی کھلا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روز کوئی 4 ماہ گزرے، جہانے کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر شہباز خان نے کہا، جہانے کے مسئلے کا یہی حل تھا، اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہم نے حسب معمول شکار کا پروگرام بنایا۔ مئی کے مہینے کا آغاز تھا، گندم کی فصل کٹ چکی تھی، کھلیان ابھی سنبھالے نہیں گئے تھے، فصل وہیں کھڑے تھے جو دیر سے بیجے گئے تھے۔ یہ موسم کتوں کے شکار کے لیے اس لحاظ سے اچھا نہیں ہوتا کہ دن کو دھوپ تیز ہو جاتی تھی، لیکن اس لحاظ سے یہ موسم اچھا تھا کہ خرگوش اور سہ زیادہ ملتے تھے۔ دوستوں نے ایک روز بعد چلنے کا پروگرام بنایا۔ جہانے کو پتہ چلا تو وہ بھی جانے کو تیار ہو گیا۔ ہم کوئی 1.5 درجن دوست 1 درجن کتے لے کر سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے گاؤں سے نکل گئے۔ دور جا کر کتوں کی زنجیریں کھول دیں اور آگے گئے تو کوئی 1.5 میل دائیں طرف ہمیں اس لڑکی کا گاؤں دکھائی دینے لگا جسے جہانا چاہتا تھا۔ اس سے دور ہٹ کر لڑکی کے باغ کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نشیبی علاقے میں چلے گئے تو گاؤں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور باغ بھی۔ کتے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ گیدڑوں اور خرگوشوں وغیرہ کی بو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا اور گرمی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تک کتوں کو کوئی شکار نظر نہیں آیا تھا۔ ہم مایوس نہیں تھے، گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ کوئی 2 فرلانگ دور بالکل سامنے ہمیں ایک گیدڑ اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جس کی چال چلنے اور دوڑنے کے درمیان تھی۔ کتوں نے اسے نہ دیکھا، وہ اپنی چال بدلے بغیر ہماری طرف آتا رہا۔ ہم سمجھے کتا ہوگا۔ گیدڑ ایسا جانور ہے کہ کتے اور انسان کی بو پا کر انتہائی رفتار پر بھاگ اٹھتا اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ گیدڑ نہیں ہو سکتا تھا جو کتوں اور انسانوں کے جلوس کو دیکھ کر بھی ان کی طرف نڈر ہو کر آ رہا تھا۔ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ وہ گیدڑ ہی تھا، مگر ہمارے لیے یہ معمہ تھا کہ وہ ڈر کر بھاگ کیوں نہیں گیا۔ ایسے معموں کو ہم شیر شرار کہا کرتے تھے۔ یہ کوئی جن ہوگا جس نے گیدڑ کا روپ دھار لیا ہوگا۔ کتوں نے اسے دیکھ لیا اور بھونک کر اس کی طرف دوڑے، مگر گیدڑ اسی چال سے کتوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے غرانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکے نے چلا کر کہا، یہ گیدڑ باولا ہے، کتوں کو روکو۔ ہم سب دوڑ پڑے۔ میں نے دیکھ لیا کہ گیدڑ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ کتوں سے لڑنے کے لیے دانت نکالے ہوئے تھا۔ باولا گیدڑ، کتا یا کوئی بھی باولا جانور کسی کو کاٹ لے تو وہ بھی باولا ہو جاتا ہے، اور اگر کتا کسی باولے جانور کو کاٹ لے اور کچھ خون اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ بھی باولا ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتے تربیت یافتہ شکاری اور بڑے قیمتی تھے۔ وہ سب گیدڑ تک پہنچ گئے۔ گیدڑ نے قہر سے گھرا کر پہلے حملہ آور کتے پر حملہ کیا۔ یہ کتا ایک طرف ہو گیا۔ کتوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ گیدڑ ان پر حیران کن پھرتی اور غضب سے حملے کرتا تھا۔ ایک گیدڑ نے 1 درجن کتوں کو پریشان کر دیا۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔ ڈر یہ بھی تھا کہ گیدڑ ہم میں سے کسی کو نہ کاٹ لے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈالنی شروع کی اور انہیں اس زبان میں جو وہ سمجھتے تھے قابو میں لانے کے لیے چلانے لگے۔ گیدڑ ہم پر حملے کے لیے آیا۔ میرے کئی دوستوں کے پاس ڈنڈے اور کلہاڑیاں تھیں۔ سب نے گیدڑ پر ہلہ بول دیا۔ زیادہ تر ڈنڈے اس کے سر پر مارے گئے، جن سے وہ جلدی گر پڑا اور مر گیا۔ باولے گیدڑ کو اس طرح پڑا رہنے دینا خطرناک تھا۔ اسے گدھوں، بھیڑیوں اور کتوں نے کھانا تھا۔
सब बावले हो जाते। हमने कुल्हाड़ियों से गहरा खड्डा खोदा और इसमें उसे दबा दिया। कुत्तों का मुआयना किया। किसी पर गीदड़ की राल नहीं पड़ी थी और किसी ने उसे मुंह नहीं डाला था। अगर हम कुत्तों पर काबू न पा लेते तो ये 1 दर्जन कुत्ते 24 घंटों के अंदर बावले होकर गांव में तबाही मचा देते। अल्लाह का शुक्र अदा करते हम आगे निकल गए। जरा दूर गए तो बेक वक्त 2 सीह दिखाई दिए। सीह बिल्ली जितना बड़ा जानवर होता है। उसके तमाम जिस्म पर कांटे होते हैं। कांटे 6 से 12 इंच तक लंबे होते हैं। ये पेंसिल जितने मोटे होते हैं, बाद इससे भी मोटे। इसका मुंह चूहे की तरह छोटा सा होता है। उसकी टांगें बहुत छोटी और पांव इंसान की शक्ल के होते हैं। ये अपना दिफा इस तरह करता है कि तमाम कांटे खड़े कर लेता है। इन कांटों की नोकें सुई की तरह तेज होती हैं। इनका जख्म आम जख्म की निस्बत खासी देर से ठीक होता है। इन कांटों के कलम भी बन सकते हैं। उनका रंग सियाह और थोड़े थोड़े फासले पर सफेद गोल दायरे से होते हैं। देहात के लोग सीह का कांटा घर में नहीं रखते। कहते हैं जिस घर में सीह का कांटा हो उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। किसी घर में लड़ाई झगड़ा रहे तो लोग कहते हैं मालूम होता है इस घर में कोई दुश्मन सीह का कांटा रख गया है। मालूम नहीं कांटे की ये करामात कहाँ तक सही है। मैं इतना ही जानता हूँ कि चुभने के मामले में कांटा खतरनाक होता है। कुत्ते भी सीह से दूर ही रहते हैं। हमें खुद जख्मी होने में लुत्फ आता था, इसलिए हम कुत्तों को जख्मी कराने से नहीं डरते थे। सीह कुत्तों जितना तेज नहीं भाग सकते। हमारे कुत्तों ने उन्हें घेरे में ले लिया। इस तमाशे में देखने वाली चीज ये होती है कि कुत्ते सीह के मुंह को मुंह में लेने की कोशिश करते हैं और सीह पीठ फेर लेता है। कुत्ते सीह के इसी दाव से उसके कांटों से जख्मी हो जाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे कुत्ते तजर्बेकार थे। उन्होंने सीह को घेरे में ले रखा था और सीह दरमियान में एक ही जगह घूम रहे थे। 2-3 कुत्ते इकट्ठे हमला करते। उन्हें कांटे लगते तो चीखते चिल्लाते पीछे हट जाते। ये डरने वाले कुत्ते नहीं थे। डर के बजाय उन पर इंतकाम का भूत गालिब आता गया। 5-6 कुत्तों के चेहरों से खून फूटने लगा था। हमारी हौसला अफजाई और थपकियों से कुत्ते और दिलेर होते जा रहे थे। ये मार्का बहुत देर जारी रहा। सीह को सिर्फ मुंह से पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसका मुंह छोटा और इतना नीचे होता है कि जमीन के साथ लग जाता है। एक कुत्ते का पंजा एक सीह के मुंह पर पड़ गया, जिससे सीह की आंखें बेकार हो गईं। ये इधर उधर भागने लगा। एक और कुत्ते ने उसका मुंह अपने मुंह में ले लिया। भंबोड़ा तो सीह उल्टा हो गया। उसके बाद उसमें मुकाबले की हिम्मत न रही। दूसरे सीह ने थक कर यह अपने साथी का अंजाम देखकर हथियार डाल दिए। कुत्ते ने उसे भी खत्म कर दिया। ये जानवर हमारे किसी काम के नहीं थे। कुत्ते उनका गोश्त खाना चाहते थे, लेकिन हमने नहीं खाने दिया, क्योंकि उसके गोश्त की तासीर बहुत गर्म होती है। कुत्ते खाएं तो उसके बाद पानी ही पीते रहते हैं, फिर दौड़ने के काबिल नहीं रहते। इसके अलावा शिकार के दौरान हर जगह पानी मिलता भी नहीं। हमारे लिए ये तमाशा अच्छा था, मगर बावले गीदड़ ने जो बदमज़गी पैदा की थी उसका असर दिल पर मौजूद था। इसे हम अच्छा शुगुन नहीं समझते थे। दिल पर बोझ सा था। ये बोझ मेरा अजीज दोस्त शहबाज खान भी महसूस कर रहा था, जिसका इजहार उसने ये कहकर किया, वापस न चलने साबू, ऐसे लगता है जैसे आगे गए तो कोई हादसा हो जाएगा। बावले गीदड़ से जो सामना हुआ है इससे तबीयत ठिकाने नहीं रही। लेकिन बाकी दोस्त आगे जाने पर खुश थे और वो चले जा रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। लड़के दरख्तों के झुंड तले बैठ गए। थकन हो गई थी। जहाना कहाँ है? एक लड़के ने पूछा। मैंने इधर उधर देखा, जहाना वहां नहीं था। मैंने शहबाज को और उसने मेरी तरफ देखा। हमें मालूम था वो कहाँ चला गया है। हमारे एक दोस्त को भी मालूम था। उसने बेपरवाही से कहा, जाने दो यार, जहाँ चला गया है। उसे शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं, वैसे ही साथ चला आया था। ये करीब ही उसके रिश्तेदारों का गांव है, वहां चला गया होगा। मैंने भी अपने दोस्त की तायद की और कहा, चलो वापस चलते हैं। आगे चलेंगे, एक ने कहा और सब आगे जाने को उठ खड़े हुए। वो सब आगे आगे जा रहे थे। मैं, शहबाज और हमारा तीसरा दोस्त अफजल, जो हमारा और जहाने का हमराज था, पीछे पीछे जा रहे थे। हम उस लड़की के गांव से दूर से गुजरे थे। उसका सब्जियों का बाग करीब था। जहाने ने हमें बताया कि कभी कभी लड़की बाग में आती है और वहां से नजर बचाकर नशेब में आ जाती है, जहां जहाना उसका मुंतजिर होता है। हम समझ गए कि जहाना उधर ही चला गया है
اور وہاں سے واپس چلا جائے گا۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہوگا۔ یہ خطرہ واقعی تھا، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے جہانے کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو دل سے اتارنے کی کوشش کرو۔ شادی ناممکن ہے، مگر جہانا اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس ویرانے میں لڑکی اور لڑکے کی ملاقات خواہ بہن بھائی جیسی ہی ہوتی، اتنا بڑا جرم تھا جس کی سزا قتل سے کم نہیں تھی۔ ہم تینوں دوست اسی موضوع پر باتیں کرتے گئے۔ آگے ایک اترائی آ گئی جو خشک برساتی نالے میں جا ختم ہوتی تھی۔ نالا وسیع تھا۔ ہم سب نیچے اتر گئے۔ دونوں طرف مٹی کی عمودی دیواریں کھڑی تھیں جو خاصی اونچی تھیں۔ ہمیں نالے سے پار کی دیوار کے ایک شگاف میں داخل ہو کر اوپر جانا تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ دیکھا، وہاں جا بیٹھے اور سب کچھ جو کھانے کے لیے ساتھ لائے تھے درمیان میں ڈھیر کر دیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھے۔ ہم جدھر سے آئے تھے ادھر کی اونچی دیوار میں کھوہ کے دہانے جیسا شگاف نظر آیا جو ہم سے کوئی 50 قدم دور تھا۔ ایک طرف سے دیوار کے ساتھ ساتھ نالے کے اندر ایک گیدڑ بہت تیز دوڑتا نظر آیا۔ کتوں نے اسے دیکھ لیا۔ تمام کتے دوڑ پڑے، ہم بھی دوڑے۔ ہم جانتے تھے کہ گیدڑ شگاف کی طرف جا رہا ہے اور اس میں چلا جائے گا۔ ہم شگاف کی طرف دوڑے جا رہے تھے، لیکن گیدڑ تیز تھا۔ کتوں کو چند قدموں کے فاصلے پر چھوڑ کر کھوہ میں چلا گیا۔ ہمارے کسی دوست نے کہا کہ اس نے کوئی 1 گز لمبا سانپ کھوہ کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ یہ سانپ باہر تھا۔ ہمارے اور کتوں کے شور سے کھوہ کے اندر چلا گیا۔ 2 اور دوستوں نے بھی بتایا کہ سانپ اندر گیا ہے۔ ہمارے لیے سانپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ باہر ہوتا تو ہم اسے شغل کے طور پر مار ڈالتے۔ کھوہ میں چلا گیا تو اس کے ساتھ ہماری دلچسپی ختم ہو گئی۔ مگر سانپ ہمارے لیے اس لیے مسئلہ بن گیا کہ ہمارے 2 کتے کھوہ کے اندر چلے گئے تھے۔ جو کتے ان کے پیچھے جا رہے تھے انہیں ہم نے پکڑ لیا۔ ہمارا شکار تو وہی دلچسپ ہوتا تھا جو ایسی کھوہوں اور لمبے لمبے پرپیچ غاروں میں گھس جاتا تھا۔ مگر اس کھوہ میں سانپ بہت بڑا خطرہ تھا۔ ہم کسی کتے کو سانپ سے نہیں مروانا چاہتے تھے۔ اندر جو 2 کتے چلے گئے تھے ان میں سے ایک میرا تھا، دوسرا افضل کا بوہلی کتا جس کی خونخواری اور طاقت کی کئی کہانیاں سنا چکا ہوں۔ وہ قابل قدر کتا تھا اور میرا کتا اس لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا کہ وہ میرا تھا۔ ہم نے باہر سے کتوں کو بلایا، وہ نہ آئے۔ ان کے غرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کھوہ دراصل پانی کا وہ زمین دوز راستہ تھا جس کے متعلق میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ اوپر کہیں سے بارش کا پانی جنگلی چوہوں کے بل میں داخل ہوتا ہے۔ چوہوں نے زمین نرم کر رکھی ہوتی ہے۔ پانی راستے بناتا کہیں دور سے مٹی کی دیوار پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ پانی کے اس صدیوں کے عمل سے اس کی زمین دوز گزرگاہ ایک لمبی اور بھول بھلائیوں جیسی سرنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی بعض سرنگیں اندر سے کشادہ اور ان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کی 2-2 3-3 شاخیں بن جاتی ہیں۔ ان میں داخل ہونے کے لیے ہم ایک ٹارچ ہمیشہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میرے پاس 3 سیل والی 1 فٹ لمبی ٹارچ تھی۔ میں اور افضل دہانے کے اندر چلے گئے۔ شہباز بھی ہمارے پیچھے گیا۔ چند گز ہمیں جھک کر چلنا پڑا۔ آگے سرنگ ذرا بلند ہو گئی۔ کتوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں ٹارچ جلائے اور ڈنڈا تانے آگے آگے تھا کہ سانپ نظر آئے تو اسے مارا جائے۔ سانپ کا ہی ڈر تھا۔ سرنگ کی چھت سے مٹی کے لمبے لمبے تودے عجیب عجیب شکلوں کے لٹک رہے تھے۔ راستہ ہر چند قدم پر مڑتا تھا، لیکن کہیں بھی راستے 2 نہ ہوئے۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے چلتے گئے، موڑ مڑتے گئے۔ سانپ تو شاید بل میں کہیں جا چھپا ہوگا، لیکن مجھے ٹارچ کی روشنی میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ اپنے دونوں کتوں کی جو ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ یہی ڈر تھا کہ کتوں کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہو سکتا ہے اندر 1 سے زیادہ سانپ ہوں۔ بہت دیر چلنے کے بعد مجھے ایسے نظر آنے لگا جیسے دور آگے باہر سے روشنی سی آ رہی ہو۔ ہم چلتے گئے تو روشنی صاف ہوتی گئی۔ وہ اس سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا۔ وہاں سے جھک کر باہر نکلے۔ یہ ایک کھڈ تھا جس کے کنارے ڈھلانی تھے۔ ایک طرف کی ڈھلان کا زاویہ ایسا تھا کہ آسانی سے اوپر نیچے آ جا سکتے تھے۔ زمین سے پتہ چلتا تھا کہ بارشوں کا پانی اوپر سے اس کھڈ میں آتا ہے اور جس سرنگ سے ہم آئے ہیں اس سے گزر کر برساتی نالے میں چلا جاتا ہے۔ یہ سرنگ پانی نے ہی بنائی تھی۔ ہم کھڈ سے اوپر گئے تو دونوں کتے نظر آ گئے۔ گیدڑ نکل گیا تھا۔
कुत्ते बेताबी से इधर उधर देख रहे थे। हमने उन्हें बुला लिया। तब हमने देखा कि हम कहाँ खड़े हैं। जहाना जिस लड़की को चाहता था उसका बाग हमसे बमुश्किल 100 कदम दूर था। हम इससे थोड़ी ही दूर से गुजरकर नीचे गए थे। सुरंग हमें फिर वहीं ले आई, बल्कि इसके और करीब ले आई। सुनो यारों, शहबाज ने कहा, जरा खड्ड में चलो। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने वहां खून देखा था। हम खड्ड में उतरे। वहां वाकई खून था। हम जब सुरंग में से निकलकर उसमें आए थे तो कुत्तों के ख्याल से खड्ड में कुछ देखे बगैर ऊपर चले गए थे। दोबारा नीचे उतरे तो वहां खून देखा। ज्यादा नहीं था, खून का छिड़काव सा था, और यह खून ताज़ा था। देहात में खुरे पांव के निशान मशहूर थे। हमने भी खुरे देखे। 2 खुरे नजर आए जो हम तीनों के खुरों से मुख्तलिफ थे। ये ऊपर तक चले गए थे। इससे ज्यादा हम सुराग रसानी के अहल नहीं थे। ये यकीन हो गया कि यहाँ 2 या 3 इंसान आए थे। अलबत्ता एक और चीज ने हमें शक में डाल दिया। ये कांच की एक चूड़ी के 3 टुकड़े थे। उनसे ये शक होता था कि यहाँ एक औरत भी थी। औरत के शक के साथ ही मेरे दिल पर घबराहट तारी हो गई। मुझे जहाने का ख्याल आ गया। ये खून जहाने का ही ना हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि जहाना लड़की के भाइयों के हाथ चढ़ गया है। बाग करीब ही है। लड़की उसे इसी खड्ड में मिलती होगी। अगर वो यहाँ कत्ल हुआ होता तो खून ज्यादा होता, शहबाज ने कहा। यह किसी जानवर का खून है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि खून इस तरह अलग अलग जगहों पर क्यों बिखरा हुआ है। लड़ाई हुई होगी, अफसल ने कहा। जहाना लड़ाई में मार खाने वाला नहीं। ये लड़की के किसी भाई या लड़की का खून है। जो कुछ भी हुआ, ये खून किसी इंसान का था। खुरे और चूड़ी के टुकड़े बताते थे कि यहाँ 1, 2 या 3 आदमी आए थे, और उनमें एक औरत भी थी। हमारा कयास यही था कि जहाना मारा गया है या उसने किसी को मार दिया है, क्या लड़ाई हुई और कोई जख्मी हो गया है। हमारे दोस्त नाले में थे। मैंने सोचा कि वो हमारे लिए परेशान होंगे। उन्हें क्या पता था कि हम सुरंग से निकल आए हैं। हम खड्ड से ऊपर गए। ऊपर मैदान था। हम ऊपर ऊपर नाले की तरफ गए। अब सुरंग हमारे नीचे थी। आगे मैदान खत्म हो गया। हम उस दीवार की मुंडेर पर खड़े थे जिसमें सुरंग का दहाना था। वहां से नीचे देखा, हमारी शिकारी पार्टी नीचे खड़ी थी। 2 लड़के खोह में मुंह दिए हम तीनों के नाम ले लेकर पुकार रहे थे। हमने ऊपर से उन्हें आवाज दी। हमें जिंदा सलामत देखकर उन्होंने खुशी से नारे लगाए। थोड़ा परे ऊपर आने का रास्ता था। वो सब ऊपर आ गए। उनके पहुंचने से पहले हम तीनों ने ये प्रोग्राम बनाया कि पानी पीने के बहाने बाग में चलते हैं। अगर जहाने के साथ कोई गड़बड़ हुई है तो बाग के माली से मालूम हो जाएगा। हमारी सारी पार्टी आ गई तो हम बाग में चले गए। 2 लड़कों ने रहट घुमाया और सब ने पानी पिया। मैंने इधर उधर देखा। बाग में खामोशी थी। माली रहट की आवाज पर आ गया। उससे हम ये तो नहीं पूछ सकते थे कि उसके मालिकों की बेटी यहाँ आई थी या नहीं। जहाने के मुतालिक भी उससे नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन पूछने की जरूरत ही महसूस न हुई। माली ने हमें एक खबर सुनाई। ओए लड़कों, उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर उस लड़की का नाम लिया और कहा, उसे सांप ने डस लिया है। लेकिन क्या लड़की है, क्या उसका हौसला है और क्या दिमाग है। सांप ने उसे टखने के करीब काटा। लड़की ने अपना दुपट्टा फाड़ा और उस टुकड़े को मरोड़कर टखने के ऊपर कसकर बांध दिया ताकि जहर ऊपर न चढ़े। फिर उसने अपनी एक चूड़ी तोड़ी। एक टुकड़े का एक सिरा तेज था। उससे लड़की ने इस जगह जहां सांप ने काटा था लंबा कट डाल दिया और वहां मुंह रखकर जहर चूस कर थूक दिया। इस तरह उसने 3-4 बार खून चूसा और थूका। फिर जख्म पर दुपट्टे की पट्टी बांध दी। यहीं बाग में? मैंने पूछा। नहीं, मज़ारे ने जवाब दिया। वो अपनी सहेलियों के साथ आई थी। वो सब कभी कभी यहाँ आती हैं। आज वो सहेलियों को यहाँ छोड़कर घूमने फिरने बाग से जरा दूर निकल गई। वापिस आई तो उसने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है। उसका रंग जर्द हो गया था। उसने ये बात सुनाई जो मैंने तुम्हें सुनाई है। मैंने उसे गधी पर बिठाया और अपनी बीवी को उसके साथ घर भेज दिया है। वो होश में थी? बिल्कुल होश में जी। उसने वो जगह नहीं बताई जहां सांप ने उसे काटा था? नहीं, मज़ारे ने जवाब दिया। मैंने पूछा था। उसने इशारा करके कहा था, उधर। जगह नहीं बताई। सांप कैसा था? उस लड़के ने पूछा जिसने गीदड़ के साथ एक सांप को सुरंग के नाले वाले दहाने में जाते देखा था। लड़की ने कुछ बताया था? मैंने पूछा था, माली ने जवाब दिया। पूछा इसलिए था
کہ سانپ چھوٹا، کالے رنگ، سفید دھبوں والا ہو تو لڑکی کا بچنا مشکل ہوگا، لیکن اس نے بتایا کہ سانپ گز بھر لمبا اور گہرے مٹیالے رنگ کا تھا۔ یہ وہی سانپ ہوگا جو ہم نے سرنگ میں جاتے دیکھا تھا، لڑکے نے کہا۔ سرنگ کا دھیانہ ادھر بھی ہے، افضل نے کہا، ہو سکتا ہے وہ ادھر سے ہی ادھر گیا ہو۔ ہم نے کھڈ میں جو خون اور چوڑی کے جو ٹکڑے دیکھے تھے ان کا معمہ حل ہو گیا، مگر جہانہ کہاں ہے؟ کیا لڑکی سے ملاقات سے پہلے ہی سانپ نے اسے ڈس لیا تھا؟ ایسے سوالوں کا جواب اپنے گاؤں جا کر جہانے سے ہی مل سکتا تھا، بشرطے کہ وہ گاؤں میں ہوا۔ ہم یہ سن کر حیران نہیں ہوئے کہ ایک لڑکی کو سانپ نے ڈس لیا تو اس نے گھبرانے یا چیخنے چلانے اور بھاگ اٹھنے کے بجائے دل اور دماغ کو حاضر رکھا اور زہر چوس کر تھوک دیا۔ مسلمان لڑکیاں ایسی ہی دلیر اور ذہین ہوا کرتی تھیں، ورنہ سانپ قریب سے گزر جائے تو اسے دیکھ کر دہشت تاری ہو جاتی ہے۔ مزارے نے ٹھیک کہا تھا کہ سانپ چھوٹا اور سفید دھبوں والا سیاہ ہوتا یا پھن والا بڑا سانپ ہوتا تو لڑکی زندہ نہ رہ سکتی۔ مٹیالے رنگ کا سانپ بھی زہریلا ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر اتنی تیزی سے اثر نہیں کرتا۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو موت یقینی ہوتی ہے۔ سردیوں میں سانپ زیر زمین چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں باہر آ جاتے ہیں اور ان کا زہر مہلک ہو جاتا ہے۔ مئی کی گرمی شروع ہو چکی تھی، اسی لیے سانپ اور بچھو بھی نکل آئے تھے۔ یہ یقین ہونے کے بعد کہ کوئی اور گڑبڑ نہیں ہوئی اور جہانہ قتل نہیں ہوا، ہم اپنے گاؤں آ گئے۔ جہانے کے گھر سے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں آیا۔ گھر والے الٹا ہم سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ گیا تھا، کہاں چلا گیا ہے۔ ہم بھی پریشان ہو گئے۔ وہ شام کو آ گیا، بالکل خیریت سے تھا۔ میں نے اسے یہ بتائے بغیر کہ لڑکی کو سانپ نے ڈس لیا ہے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب ہمارے کتے سہو کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے وہ چپکے سے کھسک گیا تھا۔ لڑکی کا باغ قریب ہی تھا، اسے لڑکی وہاں نظر نہ آئی۔ جہانہ اس کے گاؤں چلا گیا، لڑکی وہاں بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اپنے مزارے کی گدھی پر سوار گاؤں میں آئی، اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ جہانے نے ہمیں وہی کہانی سنائی جو مزارہ ہمیں سنا چکا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت گھوڑے پر ایک آدمی دوڑایا گیا جو ایک سنیاسی کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آیا۔ اس زمانے میں سنیاسیوں کے پاس مجرب اور اکثیر جڑی بوٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ سانپ کاٹے کا علاج تو وہ فوراً کر لیا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ فوراً پہنچ جائیں۔ سنیاسی نے لڑکی کا زخم دیکھا، اس کی حالت دیکھی اور دوائیاں دے دیں۔ جہانے نے بتایا کہ شام تک لڑکی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک کھڈ میں خون اور ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دیکھی تھیں جو اسی لڑکی کی ہوں گی، اور یہ خون بھی اسی کا ہوگا۔ جہانے نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، ہو سکتا ہے لڑکی میرے انتظار میں کھڈ میں گئی ہو، لیکن میں اسے باغ میں دیکھنے چلا گیا، وہ نہیں تھی، اس لیے اس کے گاؤں چلا گیا۔ ہمارے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ ماں باپ کا یہ خوبرو اور تنومند بیٹا زندہ ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ جہانہ گھر میں بیمار پڑا ہے۔ میں اور شہباز اسے دیکھنے گئے، اسے بخار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ سر چکراتا اور دل ڈوبتا ہے اور جسم کے اندر سوئیاں سی چبھتی ہیں۔ ایک سیانے نے دوائی دی، گھر والوں نے اپنے نسخے آزمائے، مگر اثر الٹا ہوا۔ رات کو اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ عورتوں نے کہا کہ لڑکے کو نظر لگ گئی ہے، یعنی یہ نظر بد کا اثر ہے۔ کسی نے کہا کہ اس نے درخت کے نیچے پیشاب کیا ہوگا جہاں جن رہتے ہیں، اور جنہیں شک تھا کہ دوسرے گاؤں کی لڑکی جہانے پر مرتی ہے انہوں نے کہا کہ جہانے کو تعویذ دیے گئے ہیں، یعنی اس پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ شک ہمیں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم بیمار اسے سمجھا کرتے تھے جسے بخار ہو، جہانے کو بخار نہیں تھا۔ وہ ایک رات کے اندر اندر جیسے گھل گیا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا اور چہرے پر ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس کے ماں باپ عاملوں اور پیروں کی طرف اٹھ دوڑے، کسی نے کالا جادو کہا اور کسی نے شر شرار بتایا، تعویذ دیے، پیسے کھڑے کیے اور صحت یابی کی امید دلائی۔ ہمارے گاؤں کے امام مسجد نے کتاب نکالی اور بتایا کہ ایک زندہ روح لڑکے میں اتر آئی ہے۔ اس کے کہنے پر کالے بکرے کا صدقہ دیا گیا، مگر تمام تعویذ، ٹونے، صدقے اور ماں کی آہوزاری بیکار گئی۔ 3 دن گزر گئے اور جہانہ سوکھ کر ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ میرے والد صاحب مرحوم کے زور دینے پر اس کے ماں باپ اسے اسپتال لے جانے پر راضی ہوئے، ورنہ عامل، پیر اور مولوی سخت خلاف تھے۔ کہتے تھے کہ انگریزی علاج شرک ہے، اس سے تعویذوں کی بے ادبی ہوگی، لیکن میں پیروں فقیروں کے معاملے میں لڑکپن سے ہی مشرک ہوں۔ میں نے اپنے 2-4 دوستوں کو تیار کیا، ایک صبح گھوڑا نکالا اور جہانے کو اس پر بٹھا کر گوجر خان کو چلے۔
جہاں سرکاری اسپتال تھا۔ اس سے نزدیک اور کوئی ہسپتال یا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ہم لوگ گوجر خان کے ہسپتال میں کسی مریض کو اس وقت لے جایا کرتے تھے جب دیہات کے سیانے اور پیر وغیرہ اسے اپنی کرامات سے نزا تک پہنچا چکے ہوتے تھے۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ مریض کو چارپائی پر ڈال کر لے گئے اور میت اٹھائے واپس آ گئے۔ جہانے کا بھی یہی انجام نظر آ رہا تھا۔ آدھے راستے میں اسے غشی آ گئی۔ ہم دیکھ نہ لیتے تو وہ گھوڑے سے گر پڑتا۔ اسے اتار لیا۔ اتفاق سے قریب ہی ایک گاؤں تھا، وہاں سے چارپائی لائے۔ اس گاؤں کے کئی آدمی ساتھ چل پڑے، کہنے لگے کہ وہ چارپائی پر مریض کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گوجر خان پہنچائیں گے۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ کوئی مصیبت آ پڑے تو دشمن بھی مدد کو آ پہنچتے تھے۔ ہم نے ان آدمیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے ساتھ جہانے کا باپ، ایک بھائی اور ہم 4 دوست تھے۔ چارپائی اٹھائی اور میلوں کا سفر اونچی نیچی راہوں، گھاٹیوں اور ندی نالوں میں سے طے کرتے گوجر خان ہسپتال پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں ایک ہندو سول سرجن تھا۔ اس ہندو نے اس کا معائنہ کیا اور پوچھا، اسے کیا کھلایا ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا کہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں کھلائی، دوائیاں اور تعویذ دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے اسے پہلا شک یہ ہوا ہو کہ جہانے کو کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ شک ہوا کہ لڑکی والوں نے اسے دھوکے میں کچھ پلا ہی نہ دیا ہو۔ جہانہ کہتا تھا کہ اس نے ان دنوں کسی غیر کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھایا۔ ڈاکٹر نے اسے اسپتال میں داخل کر لیا۔ اس دور میں آج کی طرح کی پینسلین اور مائسین قسم کی دوائیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ مکسچر دیے جاتے تھے۔ انجیکشن کسی جاں بلب مریض کو دیا جاتا تھا، مگر دوائیاں آج کی طرح جلدی اثر کرنے والی نہیں تھیں۔ ڈاکٹر نے خلوص سے توجہ دی، انجیکشن بھی دیا، دوائیاں بھی دیں۔ شام کو میں نے اور شہباز نے جہانے کے باپ اور بھائی سے کہا کہ وہ گاؤں چلے جائیں اور کل اس کی ماں کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے لے آئیں اور گھر والوں کو تسلی دیں۔ وہ چلے گئے۔ ہمارے 2 دوست بھی چلے گئے۔ جہانے کے پاس میں اور شہباز رہ گئے۔ ہم دونوں نے اس سے ضد کر کے پوچھا کہ اس نے خود کچھ کھا لیا ہے یا کسی نے اسے کچھ کھلا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کسی نے اسے کھلایا ہے۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ چونکہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے کچھ کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے، مگر وہ انکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے سوا کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ صحیح علاج کر سکے گا، پھر بھی اس نے انکار کیا۔ میں نے اور شہباز نے بہت اصرار کیا، وہ نہ مانا۔ پھر وہ سو گیا۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا۔ اس زمانے میں مریضوں کو یہ ہجوم نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہسپتالوں کے برآمدوں میں بھی کسی مریض کو جگہ نہ ملے۔ جس وارڈ میں جہانے کو رکھا گیا تھا اس میں صرف 3 مریض تھے، باقی تمام پلنگ خالی پڑے تھے۔ ہم نے ایک پلنگ جہانے کے پلنگ کے قریب کر لیا اور میں اور شہباز اکٹھے لیٹ گئے اور سو گئے۔ رات شاید آدھی گزری ہوگی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جہانہ بڑی ہی دھیمی آواز میں مجھے بلا رہا تھا اور ہاتھ لمبا کر کے مجھے ہلا بھی رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ کر پوچھا، کیا بات ہے جہانے؟ تکلیف ہے؟ پانی پیو گے؟ میری تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں، میرے قریب ہو جاؤ۔ اچھی طرح بولا نہیں جاتا۔ اس نے اس پراسرار بیماری کی ماری ہوئی آواز میں کہا۔ میں اس کے قریب ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھ سے سچی بات سن لو، میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ افسوس نہ رہے کہ دوست ایک بھید قبر میں لے گیا ہے۔ مجھے کل گھر لے چلو سابو، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے خودکشی کی کوشش نہیں کی۔ تم جانتے ہو میں کتنے دلیر باپ کا بیٹا ہوں۔ میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا مرد نہیں۔ مجھے تم پر اور شہباز پر اعتبار ہے۔ یہ بھید کسی اور کو نہ بتانا ورنہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کا شک ٹھیک ہے، میرے خون میں وہ زہر چلا گیا ہے جو میں نے لڑکی کے خون سے چوسا تھا۔ اسے سانپ نے اس وقت کاٹا تھا جب وہ میرے ساتھ تھی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جہانے کے اس انکشاف نے میری جذباتی حالت کیا کر دی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو، مگر اس کی سچائی کا یہ ثبوت کافی تھا کہ وہ مر رہا تھا اور لڑکی بالکل ٹھیک تھی۔ کتے جب سہوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور تم سب اس کے شکار میں مگن تھے، اس وقت میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، تم نے 3 روز پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ شکار پر جا رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو پیغام بھیج دیا کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں۔ اس نے جواب بھیجا کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ باغ میں ہوگی اور مجھے دیکھ کر اسی جگہ کھڈ میں آ جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ گیا تو اس نے باغ میں سے کتے دیکھ لیے
اور نظر بچا کر کھٹ میں آ گئی۔ اگر تمہیں اسے نہ مل جاتے تو میں کوئی اور بہانہ بنا کر تم سے الگ ہو جاتا۔ تمہیں سہوں کے شکار میں مگن دیکھا تو چپکے سے وہاں سے نکلا اور لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ ہماری نیت بد نہیں تھی، پھر معلوم نہیں خدا نے ہمیں یہ سزا کیوں دی۔ ہم نے ابھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ مجھے سوں کی آواز سنائی دی اور لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ جھکی، میں نے بھی دیکھا، کم از کم 1 گز لمبا سانپ بڑی تیزی سے ایک کھوہ میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی کو کاٹ گیا تھا۔ اس کے ٹخنے کے قریب خون کے 4 قطرے دیکھے۔ یہ سانپ کے دانتوں کے نشان تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور پھاڑنے لگا تو اس نے کہا، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ پگڑی نہ پھاڑنا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے ٹخنے کے اوپر کس کر باندھ دوں گا تاکہ زہر اوپر نہ جائے۔ لڑکی عقل والی ہے اور دل والی بھی۔ سانپ کا صرف خوف ہی کافی ہوتا ہے، لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میرا دوپٹہ پھاڑو اور جہاں باندھنا ہے باندھ دو۔ گھر والوں نے تمہاری پگڑی کا ٹکڑا میری ٹانگ سے بندھا دیکھا تو انہیں شک ہوگا۔ میں نے اس کے دوپٹے سے لمبی پٹی پھاڑی جو اس کی پنڈلی پر رسی کی طرح کس کر باندھ دی۔ مجھے اب چاقو کی ضرورت تھی جو میرے پاس نہیں تھا۔ میری نظر اس کی چوڑیوں پر پڑی۔ میں نے ہاتھ سے دبا کر اس کی ایک چوڑی توڑی۔ اس کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ میں نے تینوں کے سرے دیکھے۔ اس میں سے ایک کھال کاٹنے کے کام آ سکتا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ اب دل مضبوط رکھو، درد ہوگا۔ میں نے اس کی کھال پر جہاں سانپ نے دانت گاڑے تھے چوڑی کے تیز دھار والے سرے سے زخم کھول دیا اور منہ وہاں رکھ کر زور سے سانس اندر کو لیا۔ میرا منہ لڑکی کے خون سے بھر گیا۔ میں نے یہ خون اگل دیا۔ اس طرح 4 بار اس کے زخموں سے خون چوسا اور اگلا۔ میں نے اس کا بہت سا خون نکال کر زمین پر بکھیر دیا تھا۔ پھر اس کے دوپٹے سے دوسری پٹی پھاڑ کر زخموں پر باندھ دی اور اسے کہا کہ فوراً باغ میں جائے اور وہاں بتائے کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس نے اپنی عقل سے یہ علاج کیا ہے جو دراصل میں نے کیا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ گھبرائی نہیں تھی۔ کھڈ سے نکل کر تھوڑی دور تک اس کے ساتھ گیا۔ جب دیکھا کہ میں کسی کو نظر آ جاؤں گا تو اس سے الگ ہو گیا اور اس کے گاؤں اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا۔ پانی سے منہ اندر سے اچھی طرح صاف کیا اور لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گدھی پر سوار ہو کر آ گئی۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر سنیاسی آ گیا اور یہ خبر ملی کہ لڑکی ٹھیک ہے۔ میں بھی بالکل ٹھیک تھا۔ شام کو وہاں سے اپنے گاؤں آیا۔ میں نے اپنے جسم میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ سانپ شاید زیادہ زہریلا نہیں تھا۔ رات کو مجھے جسم پر خارش محسوس نہیں ہوئی۔ آنکھ کھل گئی، سر چکرا رہا تھا اور دل پر گھبراہٹ تاری تھی۔ دل ڈوب رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ زہر میرے اندر چلا گیا ہے جس کا اثر اب شروع ہوا ہے۔ صبح کو میرے جسم کو آگ لگی محسوس ہونے لگی۔ مجھے سنیاسی کا خیال آیا، لیکن لڑکی کی بدنامی کے خیال سے میں چپ رہا۔ میں سنیاسی کو کیا بتاتا کہ میرے اندر سانپ کا زہر کس طرح گیا ہے۔ میری حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ہمارے خفیہ پیغام لانے لے جانے والی عورت نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس سکون کے ساتھ مر رہا ہوں کہ جسے بچانے کی کوشش کی تھی وہ بچ گئی ہے اور ٹھیک ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا، مجھے بخش دینا، اسے میرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ تم آزاد ہو۔ میری یاد میں اپنی زندگی تباہ نہ کرنا اور ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ وہ جس کے ساتھ تمہیں بیاہ دیں اسی کی وفادار رہنا۔ اس نے بہت سی جذباتی باتیں کی اور بے ہوش ہو گیا، یا اسے نیند آ گئی۔ میں باقی رات سو نہ سکا۔ صبح ڈاکٹر آیا تو جہانے کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ وارڈ سے نکلا تو میں اور شہباز اس کے پیچھے چلے۔ اسے روک کر جہانے کی محبت کی پوری کہانی، لڑکی کے ساتھ اس کی آخری ملاقات اور سانپ کا زہر چوسنے کی بات تفصیل سے سنا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے پہلے ہی شک تھا کہ اسے ایسا زہر دیا گیا ہے جو فوراً ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر لڑکی صحت یاب ہو گئی ہے تو سانپ زیادہ زہریلا نہیں تھا۔ زہر اگر چوس لیا جائے تو بھی زود اثر زہر خون کی باریک نسوں میں ہی رہ جاتا ہے۔ زہر چوسنے والا 1000 تھوکے زہر کی کچھ مقدار حلق سے نیچے چلی ہی جاتی ہے، اس لیے اس لڑکے کو کئی گھنٹے زہر کا اثر محسوس ہی نہ ہوا۔ اب اس کا جگر اور گردے بہت خراب ہو گئے ہیں، دماغ پر بھی زہر کا اثر ہو گیا ہے۔
ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ہمارے بڑوں کے سامنے ذکر نہ کرے کہ جہانے نے لڑکی کے زخم سے زہر چوسا تھا۔ ڈاکٹر کوئی مخلص اور نیک انسان تھا۔ اس نے راز کو راز رکھنے کا وعدہ کیا اور دوائیاں بدل دیں، انجیکشن بھی دیا۔ بدلے ہوئے نسخے سے جہانے کی حالت سنبھلنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اس کے چہرے کی زردی کم ہونے لگی، وہ کھڑا بھی ہونے لگا۔ 2 ہفتوں بعد وہ آہستہ آہستہ چلنے پھرنے لگا۔ اس کی ماں اسے فوراً پہلے والا تندرست و توانا جہانا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ جہانے کو گھر لے جائے گی۔ ڈاکٹر اسے 1 ہفتہ اور رکھنا چاہتا تھا۔ ہم بھی ڈاکٹر کی تائید کر رہے تھے، مگر ماں اتنی جذباتی بلکہ پاگل سی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ لے جاؤ۔ ماں کبھی کہتی کہ اس نے بہت برا خواب دیکھا ہے، کبھی کہتی کہ اسے ایک جن نے دھمکی دی ہے۔ ہم جہانے کو گاؤں لے آئے۔ اس علاقے کا شاہ جی و پیر انتظار میں تھا۔ پتہ چلا کہ جہانے کو اسپتال سے گاؤں لانے میں اسی شاہ کا ہاتھ تھا۔ اس کی روزی ہسپتال چلی گئی تھی۔ اس نے جہانے پر دم درود اور تعویذوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں اور شہباز سنیاسی سے ملے، اسے پیسے دیے اور جہانے کی اصل کہانی سنا کر اسے کہا کہ اس راز کو وہ راز رکھے اور جہانے کا علاج کرے۔ اس نے لڑکی کو دوائی دی تھی۔ کہنے لگا سانپ زہریلا نہیں تھا۔ وہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ ہم اسے جہانے کے گھر لے گئے۔ بدقسمتی سے وہاں شاہ جی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سنیاسی کو گھر سے نکلوا دیا کہ جہانے پر جس جن کا قبضہ ہے وہ سید ہے اور تم اس کے علاج کے لیے کافر کو لے آئے ہو۔ اپنے لڑکے کو جنوں کے ہاتھوں جلدی مروانا چاہتے ہو۔ ہم مجبور ہو گئے۔ سارے گاؤں نے تسلیم کر لیا کہ جہانے پر جن کا قبضہ ہے۔ راز ایسا تھا جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا تھا۔ جہانے کی حالت روز بروز بگڑنے لگی۔ ایک روز میں اسے دیکھنے گیا۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے باپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سانپ کے زہر کا اثر ہے، اس کا علاج ہسپتال میں ہے یا سنیاسی کے پاس۔ مگر جہانے نے کہا لڑکی بدنام ہو جائے گی، وہ پاک لڑکی ہے، مجھے اس بھید پر مر جانے دو، قبر سے یہ بھید کوئی نہیں نکال سکے گا۔ 1 ماہ بعد جہانہ یہ بھید اپنی قبر میں لے گیا۔ ہم لڑکی کا رد عمل معلوم کرتے رہے۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ گھر میں بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ اسے بھی تعویذ دیے جانے لگے۔ دیہات میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ شاید لڑکی کی سہیلی اس کے منہ سے نکل گئی کہ لڑکی جہانے کو چاہتی تھی اور اس کی یہ حالت جہانے کی موت سے ہوئی ہے۔ سانپ کے زہر چوسنے والا راز صرف مجھے اور شہباز کو معلوم تھا، ورنہ یہ بھی فاش ہو جاتا۔ ایک روز لڑکی گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ شام کو وہ ہمارے قبرستان سے ملی۔ وہ جہانے کی قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائیوں نے اسے مارا پیٹا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس نے مار کھا لی، بولی نہیں اور روئی بھی نہیں۔ پھر مار پٹائی کا سلسلہ چل پڑا، مگر اس کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ 2 بار اپنے گاؤں سے نکلی اور ہمارے گاؤں کا رخ کیا، مگر اسے راستے میں پکڑ لیا گیا اور گھسیٹ کر گھر لے گئے۔ چند مہینوں بعد اسے برادری کے بزرگوں کے فیصلے کے مطابق ایک آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا، مگر 2 ہی مہینوں بعد طلاق ہو گئی۔ بہت عرصے بعد اس آدمی نے بتایا تھا کہ پہلے روز ہی لڑکی نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے ماں باپ نے تمہیں ایک پتھر سے بیاہ دیا ہے، مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ جہانے کی قبر پر چلیں۔ لڑکی دراصل پاگل ہو چکی تھی، اپنے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ طلاق کے 6-7 ماہ بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شام کے وقت لڑکی کے پیٹ میں درد اٹھا اور رات کو مر گئی۔ لڑکی کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ پیٹ کے درد سے نہیں مری، اسے قتل کیا گیا تھا۔ دیہات میں ایسے قتل آسانی سے چھپا لیے جاتے ہیں۔ ساری برادری تعاون کرتی ہے۔